ایس ایچ او طارق پیسہ بناتا تھا، 2.5-3 لاکھ روپے لوگوں نے ایس ایچ او طارق کو دیے۔ ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ سارا پورا گیم یہ آپس میں ملا ہوا سارا۔ اس سے پہلے جو اے سی تھا وہ جاہل آدمی تھا۔ سچی پوچھے ماجد، جو زیادہ تر جو مقصد ہے جو سیاست کے اندر، جو زیادہ تر میرا موٹو ہے تو نوجوانوں کے اراؤنڈ ہی گھومتا ہے، اور جو میں سوچ رکھتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو خاص طور کے اوپر ابھی غربی باغ کے اندر پچھلے 1.5-2 سال کے اندر منشیات کا ایک اتنا زیادہ ایک وہ ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے منظم طریقے سے اسلام آباد پنڈی سے پیر بدھائی سے ایک پورا گروہ یہاں سے ایک منظم طریقے سے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے منشیات سیدھا دھیرکوٹ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے پورا رنگلے ملوڑ جن کون سے رنگولی میں اور ہر جن کون سے میں بڑھتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں پورے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز میں ملوث ہیں۔ اور آپ آج دیکھیں کہ جو آپ کو یہاں اسلام آباد کے یہ کٹاریاں کے قبرستانوں میں جس طریقے سے آپ کو شراب کی بوتلیں نظر آتی تھی پہلے، آج آپ کو دھیرکوٹ کے قبرستانوں میں آپ کو نظر آتی ہیں، رنگلے کے قبرستانوں میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایسا میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے کل اسپیشلی اس کے اوپر بات بھی کیا، اور میں بڑا کنسرنڈ ہوں۔ میں اس کے اوپر ایک بڑی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کس طرح آپ ایک دم میں پارٹی کی اس سے بالادستیوں سے پاک ہو کر میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میں نے سارے نوجوانوں سے اپیل کیا کہ ہمیں اس کے اوپر مل کر اس کے اوپر جہاد کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ چرس، ہیروئن اور شراب کا جو کاروبار تحصیل دھیرکوٹ کا نچلا سے بڑا ہے، یہ ہماری جو ٹرانسپورٹ سروس جو چلتی ہے جو پیر بدھائی سے سیدھا جاتی ہے، یہ یہاں پورا ایک ملوث گروہ یہاں سے ایک پلان کے تحت یہاں سے چیزیں بھیجتا ہے، یہاں سے پوری منشیات بھیجتے ہیں دھیرکوٹ میں، یہ آگے اسمگلنگ ہوتی ہے یہاں سے وہاں جاتی ہیں، اور سپیر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو حصہ ملتا ہے۔ ہماری پولیس اور تھانہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر ایک من اگر یہ چرس برآمد کرتے ہیں تو دکھاتے 500 کلو دکھاتے، 5 کلو دکھاتے ہیں، باقی 35 کلو یہ بیچتے ہیں مارکیٹ میں اور ٹھیک ٹھاک پیسہ بناتے ہیں، اور یہ سارا نیٹورک آپس میں ملا ہوا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا تھانہ، ہمارے ایس ایچ او نے، یہ جو ہمارا ابھی ایس ایچ او تھا، کروڑوں روپیہ بنایا لوگوں سے، کروڑوں روپیہ۔ غریب طارق کی بات کر رہا ہوں، کروڑوں روپیہ اس بندے نے بنایا پچھلے 3-4 سال کے اندر۔ اس نے، میں ایسے کئی درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آئے، 2.5-3 لاکھ روپے لوگوں نے ایس ایچ او طارق کو دیے اپنے خالی وہ کرانے کے لیے، اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے۔ میں نے آئی جی آزاد کشمیر سے بات کی ہے، میں نے آئی جی آزاد کشمیر کو میں نے پورے فیکٹس اینڈ فگرز بھیجے ہیں، میں درجنوں آپ کے پاس ایویڈنس؟ میرے پاس سارے موجود ہیں، میرے ساتھ سارا موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آزاد کشمیر حکومت ہماری آئے گی تو میں ان کا احتساب آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ ایس ایچ او طارق جیسے لوگ جو لوگوں کے ساتھ ضمیر فروشی کرتے ہیں، پیسہ بنا کر لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اور پولیٹیکل اکمائز کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور اس بندے نے جتنا، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا پیسہ اس نے بنایا ہوگا پچھلے 3 سال کے اندر؟ 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، کروڑوں روپیہ پیسہ بنایا اس نے آج، کروڑوں روپیہ پیسہ اس نے لوگوں سے بنایا۔ یہ ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ سارا پورا گیم یہ آپس میں ملا ہوا سارا۔ غربی باغ کے اندر 8 یونین کونسل کے اندر جتنے لوگوں کے ساتھ آج لوگ مقدمات بھگت رہے ہیں، سارے سیاسی طور کے اوپر جو مقدمے بھگت رہے ہیں، ایس ایچ او طارق پیسہ بناتا تھا لوگوں کے ساتھ 2.5۔ میں نے ایک مقدمہ میرے پاس آیا، اس میں میرے والد صاحب نے سے لوگوں نے 2.5 لاکھ روپے لے لیا، تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ ایس ایچ او طارق کو انہوں نے رشوت دے رہی تھی، تو ان کے پاس پیسے اویلیبل نہیں تھے، تو انہوں نے میرے والد صاحب سے وہ کر کے، مجھے بعد میں پتہ لگا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے ایسا تیز آدمی میرے اس والی پارٹی سے بھی 2.5 لاکھ روپے لیا، دوسری والی پارٹی سے بھی 3 لاکھ روپے لے لیا، تو کیا ہوا ایک کیس کے اندر 5.5-6 لاکھ روپے بنا لیا اس نے۔ اتنی بڑی کرپشن ہے۔ میں نے آئی جی آزاد کشمیر سے بھی میں نے بات کی ہے اس کے اوپر، اور میری تو بنیادی طور کے اوپر جو میری جو موومنٹ ہے، جو تحریک ہے، ساری اس کے خلاف ہے، اس مافیا کے خلاف ہے، اس سیاسی تھانہ کلچر کے اگینسٹ میری ساری کیمپین ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں ماجد، مجھے کیوں لوگ میری زیادہ سیاسی مخالف ہیں اس حلقے کے اندر، باقیوں کے کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے میں وہ واحد آدمی ہوں اس حلقے کے اندر جو بلنٹلی بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، اور ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہوں۔ ہمارے یہاں حلقے میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر رائے نہیں ہوتی، کوئی رائے تو ہوتی نہیں ہے اصل میں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، تو پھر سارے چونکہ ٹھیک ہوتے ہیں تو اس لیے کوئی نئی چیز نکلتی نہیں ہے، تو اس لیے لوگ بھی خوش رہتے ہیں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں چونکہ ہر ایشو کے اوپر میں ایک رائے رکھتا ہوں،
اور اس میں سے آبویسلی بات ہے کچھ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے حق میں بات جاتی ہے. جو متاثر ہوتے ہیں وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں, اور جو اس سے بینیفشری ہوتے ہیں وہ واہ کرتے ہوں گے یا اچھا بولتے ہوں گے, اس کے اوپر کرتے ہوں گے. اس لیے آج اگر اس حلقے کے اندر سب سے زیادہ اگر سیاسی طور کے اوپر لوگ اگر مجھے لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہ میں ہر ایشو کے اوپر کمنٹ کرتا ہوں. آج جس طرح سے میں نے ڈرگس کے اوپر بات کی, میں نے سیاسی تھانہ کلچر کے اوپر بات کی, اس میں مسلم کانفرنس کے لوگ جنہوں نے اس کلچر کو یہاں پر مان چاہے وہ ظاہر ہے وہ اس کی وہ کریں گے, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ حق اور سچ کی بات کریں گے. یہ منشیات کے خلاف اور ہمارے جس طرح سے ہمارے اسکول گوئنگ بچے, ہمارے کالج ہوئے بچے, آپ دیکھو کہ دیرکوٹ میں کس طرح سے شکار ہو رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک فیملی جس کا ایک ہی بچہ ہے اور اس نے آگے اپنے اور ڈرگس میں لگ گیا, تو اس کا مستقبل آپ سوچیں کہ آج وہ میٹرک میں ہے تو کل اس کا مستقبل کیا ہوگا, اس کا فیوچر برباد ہو گیا. میری طرح کے رسپانسبل سٹیزنس کا میں سمجھتا ہوں میری یہ بنیادی ذمہ داری ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن کہ میں اس کے خلاف جہاد کروں اور ان فیملیز کو اور ان بچوں کو اس سے باہر نکالیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کے اگینسٹ اگر ہم نے اس کے اوپر جہاد نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ہماری برباد ہوں گی, اور ہم آلریڈی بہت بڑی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے اس کے خلاف میں ساری جماعتوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کے اوپر رابطے کر رہا ہوں. اور مجھے کئی لوگوں نے کل کے بعد جب میں نے انٹرویو کیا تھا میں نے لائیو, تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, اور میں اس کے اوپر اے سی دیرکوٹ عثمان سارے بڑے زبردست اے سی ہیں. اس سے پہلے جو اے سی تھا وہ جاہل آدمی تھا, وہ ایک پاگل آدمی ٹائپ لگا تھا, وہ سائیکو آدمی تھا, اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی قانون کو. غریب آدمی کو اس نے اتنے رگڑے دیے کہیں, مطلب ایک اس بندے کی سینس ہی کوئی نہیں تھی, اس کو اٹھا کے لگا دیا کہیں, اور کئی ناجائز اس نے وہ کر دیا. فوجی ٹائپ آدمی, ڈفر ٹائپ آدمی تھا وہ. کئی لوگوں کو بہت پسند, کئی لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں ہمارے حلقے میں, کئی لوگ پسند نہیں بھی کرتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کرنا ہر اسسٹنٹ کمشنر کا اور رائٹ بنتا ہے, اس کو کرنا چاہیے. لیکن وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے تھے. لیکن جو کرنٹ اسسٹنٹ کمشنر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے, اور اس نشے جیسی لعنت کے ساتھ انشاءاللہ اس حلقے کو پاک کریں گے. ڈاٹ کے اسکول سے اٹھ کر توصیف عباسی پاکستان کے ایک ہائی لیول کے انسٹیٹیوٹ یعنی کہ ایک ہائی لیول کے ادارے دفتر خارجہ میں پہنچا, یہ سب کیسے ہوا؟ یہ ایک بڑا مشکل تکلیف دہ اور ایک بڑا صبر آزما سفر تھا. اس کے اوپر پھر کبھی کسی لمبی بات کریں گے, لیکن یہ کہ مناسب کے سے جیسے ایک گاؤں سے آرٹ اسکول پڑھ کے کلاسیں پڑھ کے دیرکوٹ گرین ہل سے میٹرک کر کے پھر اسلام آباد میں جس یہاں پہ ایک نئے اجنبی شہر میں آ کے اپنا پڑھائی کر کے پھر کامسٹ سے انجینئرنگ کرنے کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف میں ایک لمبی اسٹرگل کرنے کے بعد یہاں پہ پہنچنا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی وجہ ایک سوچ کا واضح. اس سائڈ پہ آپ کیسے انجینئرنگ 2011 میں جب میں مکمل کی, اس وقت عمران خان کا 30 اکتوبر 2011 ابھی نیا نیا شروع ہوا تھا, اور ایک بڑا جنون تھا, اور مجھے لگا کہ مجھے عمران خان کے ساتھ مل کر ایک بڑی تحریک کا حصہ بننا چاہیے. تو ایک ویژن بڑا کلیئر تھا, اپروچ بڑی کلیئر تھی, سوچ بڑی کلیئر تھی, لیکن جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں ہے وہ کنسسٹنسی تھی. اور میں نے بڑے تسلسل کے ساتھ پچھلے سالوں میں اس تحریک کے ساتھ مل کے کام, عمران خان کے ساتھ میں نے مجھے 7 8 9 سالوں تک کام کرتے ہوئے ہو گئے, اور میرا ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بہت اچھا ایک میں آپ کو بتایا 2016 کے الیکشن کا واحد ٹکٹ عمران خان نے مجھے دیا تھا. بس وہ پارٹی کے اندر کچھ اور لوگوں کا ایشوز تھے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, اس کی وجہ سے وہ مجھے وڈرا کرنا پڑا, لیکن واحد ٹکٹ تھا جو عمران خان نے بذات خود مجھے دیا تھا. تو میرا ان کے ساتھ, عمران خان میرے اسلام آباد کے بہت بڑے جو میں یہاں ٹورنامنٹ کرکٹ ایکٹیویٹیز بڑا سوشل ایکٹیویٹیز میں ہر دفعہ میرے چیف گیسٹ بھی آتے رہے ہیں, اور یہاں عمران خان کے میں نے جلسے بڑے میں نے کرائے, میں یہاں بڑی ریلیز کرانے کے حوالے سے بڑا فیمس ہوں اسلام آباد کے اندر, تو کراتا رہا ہوں. تو اس سے بڑی آنرشپ مجھے کیا مل سکتی کہ پارٹی کے چیئرمین ڈائریکٹلی مجھے انہوں نے کئی موقعوں کے اوپر بڑا وہ کیا, میرا ان سے ڈیلی رابطہ بھی رہتا ہے, اور میں ان کو کشمیر کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پارٹی کے حوالے سے کئی امور کے اوپر میں ان کو انپٹ بھی دیتا رہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بڑے اعزاز کی بات ہے, اور میں ایک راستہ اوپن کر رہا ہوں, آزاد
آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو جن کے ذہن میں دل میں خواب ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک راستہ ہموار کر رہا ہوں اس پاکستان کی سیاست میں نیشنل لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کرنے کے۔ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جو کہ ایک بڑی ہی اہم جگہ ہے، تو آپ اپنے جو غربی باغ کے لوگ ہیں یا پورے کشمیر کے لوگ ہیں، انہیں کیسے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی فلاح کے لیے کیا کر رہے ہیں، کس طرح؟ اچھا، یہ بڑا میں اس کے اوپر بہت کم بات کرتا ہوں، زیادہ میں بات اس کے اوپر کبھی کرتا ہوں، لیکن کرنی چاہیے، ہمارے ناظرین کو پتہ چل۔ میں ماجد میں روز صبح اٹھتا ہوں تو کم از کم 10 15 20 پیشنٹس میں یہاں پیمز پولی کلینک، بینظیر ہسپتال، CDA ہاسپٹل، ہولی فیملی، مختلف ہاسپٹل میں کرتا ہوں۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو پیسے دینے ہیں، کسی کے پاس ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا، کسی کو بیڈ نہیں مل رہا، کسی کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو وہ نہیں ڈیٹ نہیں مل رہی، کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا، کسی کے ساتھ ایجنٹ فراڈ کر کے چلا گیا، کسی کوئی باہر جانا چاہ رہا تھا، کسی کی گاڑی بند ہو گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ بہت سارے، تو روز اٹھتا ہوں تو کم 15 20 ایشوز تو مجھے دیکھنے پڑتے ہیں اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ حل کر سکوں۔ اور ایسے یہ کوئی خوش آمد والی بات نہیں ہے، لیکن ایسے ہزاروں ہاں کیسز ہوں گے جو میں نے پچھلے جب سے 2018 کے 18 اگست 2018 کو میں دفتر خارجہ آیا تھا، تو آج میں 2.5 سال ہو گئے، تو میں نے بھی کیے ہوں گے، چونکہ زیادہ تر پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ ہوتی نہیں ہیں، معاشرے میں نیگیٹو چیزیں لوگ زیادہ دکھاتے ہیں، تو یہ کہ کئی لوگوں کے بچوں کے ایڈمیشن کرائے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں خود جا کے بچوں کے میں نے فارم فل کیے ہیں جا کے، اور یہ کوئی میرا کسی پہ احسان نہیں ہے، اور ایسے ایسے بچوں کے جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، جن نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، ان کے ساتھ جا کے ان کے فارم بھی فل کیے ہیں، ان کو ایڈمیشنز بھی دلائے ہیں، FSC میں ایڈمیشن دلائے، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دلائے، خود ساتھ گیا ہوں ان کے، وہ کیے، اور اس طرح کے ہاسپٹلز میں یہاں جابس کے لیے لوگ بہت زیادہ، اسلام آباد میں چونکہ ہمارا جاننے والا اتنا زیادہ اس لیول پہ ہے کوئی نہیں، تو کئی لوگوں کو جاب میں ہیلپ کی، بہت سارے لوگوں کی نہیں بھی کر سکا ہوں گا، لیکن یہ کہ بہت سارے لوگوں کی ہیلپ بھی کی، اور ماشاءاللہ آج لوگ کام کر رہے ہیں، روزگار میں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو کہ یہاں پہ جو ہمارے مزدوری اور کام کی نیت سے جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، جو اسلام آباد میں بیسڈ ہیں، چونکہ ہمارے 60% پاپولیشن تو لوگ تو یہاں کاروبار کے ان سے اسلام آباد ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، تو اس کے لیے کوشش کرتا ہوں جہاں اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت پرانے ہیں، 2013-14 کے وقت سے، اور پنڈی کے ایڈمنسٹریشن میرے بہت سے دوست ہیں، تو اس PR کو استعمال کرتا ہوں کر کے، تو اپنے لوگوں کو کوشش کرتا رہتا ہوں جو ہیلپ کر سکوں کرتا ہوں، تو ایک بڑی مصروف قسم کی زندگی ہے، اور کوشش ابھی یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ کر سکو، لیکن خواہشات اتنی زیادہ ہے نا جی کہ مسائل کا انبار ہے، وسائل کم ہے، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کو فارن آفس دفتر خارجہ پاکستان کا ایک اہم ترین ادارہ ہے، یہاں پہ آپ کو کام کرتے ہوئے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ میں ایک بڑی چیلنجنگ جاب پہ کام کرتا ہوں، میں تو چونکہ والنٹیئرلی کام کرتا ہوں، اور اپنے پارٹی کے وائس چیئرمین جو کہ وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود، میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں۔ بیسکلی میری جو پیشن ہے میڈیا امیج بلڈنگ اور میڈیا کوآرڈینیشن میں، فارن آفس کا فارن منسٹر کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، جو دیکھتے ہیں، جو آپ فارن منسٹر کے باہر کے ٹور دیکھتے ہیں، میں تو اتنے 20-25 کنٹریز گھماؤں گا، اور میں نے تو دنیا کے تمام بڑے کیپٹلز دیکھ لیے ہر طرف، اور بڑا ایکسپوجر ہے، میں وہ جو آپ ٹی وی میں کوریج دیکھتے ہیں ساری میں ریلیز کرتا آیا ہوں، اور میں پاکستان میں میڈیا کو لے کر جتنی سینس لوگوں میں اب آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جس لیول پہ میں کام کرتا ہوں، آزاد کشمیر کا تو شاید ہی کوئی بندہ اس لیول تک کبھی کسی نے اتنا ایکسپوجر کسی کو ہو جتنا مجھے میڈیا کو لے کر ہے، اور میری تو پیشن ہے، اور میں نے دفتر خارجہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے نئے ٹولز انٹروڈیوس کرائے ہیں جو شاید کبھی یہاں لوگوں نے سوچے بھی کبھی نہیں تھے، اور آج ایک بہت پروفیشنل لیول کے اوپر یہ ادارہ کام کر رہا ہے، تو اس میں میری انوویشنس بہت جو مجھے ذہن میں آتی تھی میں نے یہاں امپلیمنٹ کی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس ادارے کی امیج کافی میں نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا پیشن ہے،
اور فارن منسٹر صاحب کا آئی ایم گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے ڈلیور کرنے کا موقع دیا، اور ان کا ہمیشہ مجھ پہ ایک بڑا کانفیڈنس رہا ہے، اور میرا ان کا ایک باپ بیٹے کا تعلق ہے، اور وہ مجھے بہت ان سے مجھے سیکھنے کو ملا ہے، اور ان کے ساتھ دنیا گھوم کر فارن آفس کی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز یہ سب کچھ کر کے تو ایک مجھے ایک پروفیشنلی اور ایک میچور پولیٹیشین کے طور کے اوپر اور ایک میچور انسان کے طور کے اوپر ایک ابھرنے میں انہوں نے اسد عمر نے پچھلے 5 سال میں پولیٹیکل کے ساتھ کام کیا، ان سے بہت مجھے ہیلپ ملی، اور اس کے بعد شاہ صاحب سے مجھے بہت ہیلپ ملی۔ کشمیری ایشوز کے اوپر کس طرح کی پیش رفت ہوئی؟ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے پاکستان کے دفتر خارجہ کی الگ بات ہے، لیکن آپ نے کشمیر ایشو کے اوپر خصوصاً آپ کا کیا موقف رہا اور آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ کشمیر کے ایشو کا ہماری پارٹی کا اور ہماری گورنمنٹ کا صف اول کا ایجنڈا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پچھلے 30-40 سال میں تو کبھی نہیں ہوا کسی گورنمنٹ نے اتنا زیادہ کیا اور جتنا ہماری گورنمنٹ نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہت اچھی لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کشمیر کے ساتھ ویسے ہی ایک بہت والانہ اٹیچمنٹ ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی ہر پریس کانفرنس کے اوپر کشمیر کے اوپر بہت بات کرتے ہیں۔ اب میری جہاں تک کہ بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بھی بات میں بہت کم لوگوں کے ساتھ اکثر کرتا ہوں یا بولتا ہوں یا بولنے کا موقع ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری ہونے کے ناطے اور پاکستان کے میں فارن آفس میں فارن منسٹر کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہوں، اور آپ آف کورس جب میڈیا دیکھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی پلس کیا ہے، لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور کرنٹلی کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہوں اور کشمیر ایشو آپ کے ہارٹ میں ہو، تو میں فارن منسٹر کو کئی دفعہ بہت ساری چیزیں پچھلے 2.5 سال میں سجیسٹ کرتا آیا ہوں، اور انہوں نے بہت زیادہ آئی ایم گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت گفتگو بھی کی، بات بھی کرتے ہیں، میری ان پٹ کو بہت اہمیت بھی دیتے ہیں، اور میں ان کو 2-3 دفعہ آزاد کشمیر کے وزٹ پہ بھی میں لے کے گیا ہوں۔ مظفر آباد گئے پچھلے 5 اگست کو، مظفر آباد میں بڑی عید وہاں پہ پڑی کشمیر کے اوپر، وہاں پہ مہاجرین کے ساتھ ہم نے وہ انگیج کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود کو بڑا لکی فیل کرتا ہوں کہ میری وجہ سے ان کو یہاں پہ ایسی کئی انپٹ فارن منسٹر صاحب کو میں نے دی، جس کے اوپر انہوں نے بات بھی کی۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ جی۔